العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. عزیز طلبہ کرام، نور الایضاح کتاب الزکوٰۃ کا یہ تیسرا سبق ہے، جس کا آغاز ہو رہا ہے نصاب النقدین والزکاتہما، نقدین کا نصاب اور ان دونوں کی زکوٰۃ. نقدین یہ نقد کا تثنیہ ہے. نقد، نقود، کرنسی اور سکوں کو کہا جاتا ہے. تو نقدین سے مراد سونا اور چاندی ہے. اللہ رب العزت نے دنیا میں لوگوں کے آپسی معاملات، لین دین اور چیزوں کے باہمی تبادلے کے لیے سونے اور چاندی کو اصل قرار دیا ہے. پہلے زمانے سے لے کر آج تک لوگوں کے جتنے معاملات ہوتے ہیں، لین دین کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، ان میں اصل اور بنیاد سونا اور چاندی ہے. پھر جب سے بینکوں کا نظام آ گیا تو سونے اور چاندی کے درہم اور دینار لوگوں کے ہاتھوں سے اور مارکیٹ سے غائب ہو گئے. ان کی جگہ ہر ملک کی کرنسی اور نوٹ نے لے لی. تو آج کم لوگوں کے پاس سونے اور چاندی ہوتا ہے. اکثر لوگوں کے پاس روپے پیسے کیش ہوتا ہے. تو اب روپے پیسے کی جو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اس میں بھی اصل معیار سونا اور چاندی ہے. اس لیے ہمیں سونے اور چاندی کے نصاب کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. اسی کی مدد سے ہم روپے اور پیسے کی زکوٰۃ کو بھی بآسانی سمجھ سکیں گے اور بآسانی نکال سکیں گے. شریعت نے سونے کا جو نصاب مقرر فرمایا ہے وہ 20 مثقال سونا ہے. دینار بھی مثقال کا مترادف ہے. 20 دینار کہو یا 20 مثقال کہو، ایک ہی چیز ہے. 20 مثقال سے کم کسی کے پاس سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اسی طرح چاندی کا جو نصاب مقرر فرمایا ہے وہ 200 درہم ہے. 200 درہم سے کم کسی کے پاس چاندی ہے یا چاندی کی مالیت ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. 20 مثقال یا 200 درہم یہ عربی اور اسلامی اصطلاحات ہیں. ان کو اردو، ہندی اور جدید انگریزی اوزان کے حساب سے بھی سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہمیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو اس کے لیے ہم کیلکولیٹر کو استعمال کر لیتے ہیں. اس کی مدد سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ 20 مثقال کے کتنے تولے بنتے ہیں، کتنے گرام بنتے ہیں. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ بآسانی ہمارے سامنے آ جائیں گی. تو دیکھیے، یہ ہمارے سامنے کیلکولیٹر ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تولہ کتنے گرام کا ہوتا ہے. تو ایک تولہ 11.664 گرام کا ہوتا ہے. 11.664 گرام. 20 مثقال کی علماء نے جو مقدار اور جو وزن مقرر کیا تھا وہ ہے 7.5 تولہ. 7.5 تولہ 20 مثقال کے برابر ہے. اب اگر ایک تولہ 11.664 گرام کا ہوتا ہے تو ہم اسی پر 7.5 تولہ کو ضرب دیتے ہیں تو ہمارے سامنے جو نتیجہ نکل کر آتا ہے وہ ہے 87.48 گرام. تو گویا کہ سونے کا جو نصاب ہے وہ ہے 87 گرام. اگر کسی کے پاس 87 گرام سونا ہے تو وہ شخص صاحب نصاب ہے، اسے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. لیکن 87 گرام سے اگر کسی کے پاس کم ہے
تو صاحب نصاب نہیں ہے۔ اب آئیں چاندی کی طرف۔ چاندی کا نصاب بتلایا گیا 200 درہم، 200 درہم۔ اب 200 درہم کی علماء نے جدید اصطلاح میں یا جدید اوزان میں جو مقدار بیان فرمائی تھی وہ تھی 52.5 تولہ، 52.5 تولہ۔ 200 درہم یعنی 52.5 تولہ۔ اب ایک تولہ 11.664 گرام کا ہوتا ہے، تو اسی پہ ہم ضرب دیتے ہیں 52.5 تولہ۔ تو 52.5 تولہ کی جو مقدار گرام کی شکل میں ہمارے سامنے ہے وہ ہے 612.36 گرام۔ تو 612 گرام چاندی اگر کسی کے پاس ہے تو صاحب نصاب ہے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک دینار کتنے گرام کا ہوتا ہے؟ تو 1 گرام 4.374 گرام، 1 دینار 4.374 گرام۔ ایک دینار اور 1 مثقال کا اگر یہ وزن ہے تو اسی میں ہم ضرب دیتے ہیں 20 مثقال۔ تو 20 مثقال میں جب ہم نے اس کو ضرب دیا تو نتیجہ وہی نکل کر آیا جو 7.5 تولہ سونے کا تھا، یعنی 87.48 گرام۔ اسی طریقے سے ہم درہم پر جاتے ہیں تو 1 درہم کتنے کا ہوتا ہے؟ 3.0618 گرام، 3.0618 گرام کا 1 درہم ہوتا ہے۔ اسی کو ہم 200 میں ضرب دیتے ہیں تو ہمارے سامنے وہی وزن نکل کر آیا جو اوپر بتلایا گیا تھا 52.5 تولہ کا، یعنی 612 گرام۔ تو میں نے یہ آپ کے سامنے جدید اوزان کو کیلکولیٹر کی مدد سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے ذریعے آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ سونے اور چاندی کا نصاب کیا ہے۔ جدید جو مارکیٹنگ سسٹم ہے اس میں آئے روز سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے۔ اگر ہم آج کی سونے اور چاندی کی قیمت پر جاتے ہیں تو آج کی مارکیٹ میں 1 گرام چاندی کی جو قیمت ہے وہ ہے 68.13 روپے، 68.13 روپے 1 گرام چاندی کی قیمت۔ اب ہم نے جو گرام کے حساب سے چاندی نکالی تھی وہ ہے 612۔ اب اگر 1 گرام چاندی 68 روپے 13 پیسے کی ہے تو اس پر ہم اگر ضرب دیں گے 612 کو تو نتیجہ نکل کے آ رہا ہے 41,695۔ تو گویا کہ آج کی تاریخ میں اگر کسی شخص کے پاس 41,695 روپے ہیں تو وہ صاحب نصاب ہے۔ 41,695 روپے ہیں تو وہ صاحب نصاب ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب آئیے آپ سونے کی طرف۔ تو سونے کا جو 1 گرام ہے وہ 4,995 روپے کا ہے، 4,995 روپے کا۔ اگر ہم اس کو ضرب دیتے ہیں 87 سے، کیونکہ 87 گرام سونے کا نصاب تھا، تو قیمت ہمارے سامنے نکل کر آ رہی ہے
38,565 4,38,565۔ تو اگر سونے کے حساب کو لے تو سونے کے نصاب کے اعتبار سے اگر کسی آدمی کے پاس 4,38,565 روپے ہیں تو صاحب نصاب ہے۔ تو یہ جدید اصطلاحات میں نے آپ کے سامنے کیلکولیٹر کی مدد سے پیش کی، آپ ان پر غور کریں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب صاحب نصاب تو ہے، لیکن کتنی زکوٰۃ اس کے اوپر آئے گی وہ ہم پہلے عبارت میں دیکھتے ہیں، پھر کیلکولیٹر کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب دیکھو، وَلَا شَيْءَ فِي النَّقْدِ حَتَّى يَبْلُغَ مِنَ الذَّهَبِ 20 مثقالا وَمِنَ الْفِضَّةِ 200 درہم۔ نقد میں کوئی چیز واجب نہیں یہاں تک کہ سونا 20 مثقال کو پہنچ جائے، یہاں تک کہ سونا 20 مثقال کو پہنچ جائے، یعنی 7.5 تولہ ہو جائے یا 87 گرام ہو جائے، اور چاندی 200 درہم کو پہنچ جائے، یعنی 52 تولہ ہو جائے یا 612 گرام کو پہنچ جائے۔ فَإِذَا بَلَغَ الذَّهَبُ 20 مثقالا وَجَبَ فِيهِ رُبْعُ الْعُشْرِ وَهُوَ نِصْفُ مثقال۔ جب چاندی 20 مثقال کو پہنچ جائے تو اس میں عشر کا چوتھائی حصہ واجب ہوتا ہے، اور وہ نصف مثقال ہے، ہے۔ شریعت نے جو زکوٰۃ فرض کی ہے سونے اور چاندی پر وہ 2.5% ہے، 2.5%۔ اب دیکھیں آپ کیلکولیٹر کی مدد سے، کسی کے پاس 20 مثقال ہیں، اس کو اس کا 40% حصہ ادا کرنا ہے، 40واں حصہ اس کو ادا کرنا ہے، تو نصف مثقال ہوگا، نصف مثقال ادا کرنا پڑے گا۔ اب دیکھو، کسی کے پاس 100 روپے ہیں تو شریعت جو اس کے ذمے فرض کرتی ہے تو 40واں حصہ، اب 100 کا جو 40واں ہے وہ ہے 2.5%، 2.5، تو 2.5% زکوٰۃ نکالنا ہوتا ہے، یعنی 100 میں سے 2.5 روپے، 100 میں سے 2.5 روپے۔ اسی طرح جو انہوں نے کہا ہے کہ ربع العشر، ربع العشر یہ 10 ہے، اس 10 کو ہم 4 میں تقسیم کرتے ہیں تو ہی 2.5%، 1/4۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ 40واں حصہ نکالنا ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ عشر کا 1/4 نکالنا ہے، تو دونوں ایک ہی اصطلاح ہے، دونوں کے مابین کوئی فرق نہیں، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ ربع العشر کو مزید آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے، ربع العشر کو آسانی سے سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے ایک نقشہ پیش کیا جا رہا ہے۔ مثلا 100 روپے ہے تو آپ اس کو 10 میں تقسیم کریں۔ اب جب 10 میں تقسیم کیا تو 10 روپے کو آپ 4 میں تقسیم کریں، تو پھر 10 روپے کو جب آپ 4 میں تقسیم کریں گے تو 2.5 روپے نکلیں گے۔ ایک کھیرے کو کاٹا گیا ہے، اس کے 10 حصے بنائے گئے، 9 حصے الگ کر دیے گئے، ایک حصے کو لیا گیا، پھر اس ایک حصے کے بھی 4 ٹکڑے کیے گئے، تو 4 ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا زکوٰۃ ادا کرنا ہے، باقی 9 حصے مکمل اور 10ویں حصے کے 3/3 آپ کے ہیں۔ یہی نیچے لکھا ھذا وہ ربع العشر، 10 کا 1/4 یہ فقیر کا حصہ ہے، اور بقیہ پورا کا پورا مال آپ کا ہے۔ جی، تو انہوں نے کہا کہ ربع العشر واجب ہوگا، تو ربع العشر سے مراد وہی 40واں حصہ، آپ 40واں حصہ کہو یا 2.5% کہو یا 10 کا 1/4 کہو، سب اصطلاحات ایک ہی ہے، مراد وہی ہے۔ کتنا ہوگا وہ؟ وَهُوَ نِصْفُ مثقال، نصف مثقال۔ 20 کو 40 میں تقسیم کیا جائے تو ہر ایک کو نصف ملے گا، تو 40واں حصہ آئے گا نصف مثقال۔
ثم فی کل 4 مثاقیل تزید علی 20 عشر مثقال، پھر ہر وہ 4 مثقال جو 20 پہ زائد ہوں تو ان میں مثقال کا 10واں حصہ دینا پڑے گا۔ 20 مثقال ہوئے تو آپ نے نصف مثقال دیا، 21 ہو گئے، 22 ہو گئے، 23 ہو گئے تو کچھ بھی نہیں، 24 مثقال آپ کے پاس آ گئے تو آپ کو اب مثقال کا 10واں حصہ دینا پڑے گا۔ ابھی ہم نے چوتھا حصہ دیا تھا جو نصف ہوا تھا، لیکن اب ہمیں 10واں حصہ دینا پڑے گا، یعنی چوتھا حصہ ایک نصف مثقال تو ہو ہی گیا، بقیہ میں سے ایک 10واں حصہ دینا پڑے گا۔ وَإِذَا بَلَغَتِ الْفِضَّةُ 100، یہ تو سونے کا نصاب ہو گیا، اب چاندی کا نصاب بیان فرما رہے ہیں۔ وَإِذَا بَلَغَتِ الْفِضَّةُ 200 درہم وجب فیہا ربع العشر وهو 5 دراہم، جب چاندی 200 درہم کو پہنچ جائے تو اس میں عشر کا چوتھائی حصہ واجب ہے اور وہ 5 درہم ہے، تو 200 کا 40واں حصہ 5 درہم، 200 کا 2.5% 5 درہم، اور ربع عشر یعنی 10 کا 1/4 وہ بھی کتنا بنتا ہے 5 درہم، تو 5 درہم آپ پر فرض ہوں گے۔ ثم فی کل 40 درہما تزید علی 200 درہم واحد، پھر 200 سے 210 ہوئے، 20 ہوئے، 30 ہوئے تو آپ پر کوئی چیز فرض نہیں ہے۔ جب 240 درہم ہو جائیں تو پھر آپ کے اوپر 1 درہم فرض ہوگا، تو گویا کہ آپ کو 240 درہم میں سے 6 درہم دینا ہے، 5 درہم تو 200 کے، اور یہ جو 1 درہم آپ دے رہے ہیں 200 سے اوپر جو 40 ہوئے ہیں اس کے۔ وہی فرما رہے ہیں ثم فی کل 40 درہما تزید علی 200 درہم واحد، پھر ہر ان 40 درہموں میں جو 200 سے اوپر ہوں 1 درہم فرض ہوگا۔ یہاں پر یہ جو کہا گیا ہے کہ 4 درہم جو زائد ہوں گے تب جا کے ربع عشر دینا پڑے گا، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ یعنی ہم نے کہا تھا کہ 20 مثقال پہ آپ کو نصف مثقال دینا ہے، 21، 22، 23 پہ آپ کو کچھ نہیں دینا ہے، جب 24 ہو جائیں تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا، ایک مثقال کا 10واں حصہ دینا پڑے گا۔ تو یہ کس کا مذہب ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ صاحبین کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مثقال پر، نصاب پر جو بھی زائد ہو، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ، اس میں ربع عشر واجب ہوگا۔ تو صاحبین کے حساب سے اگر ہمارے پاس 21 مثقال ہیں تب بھی ہم کو نصف مثقال اور 1 مثقال کا 10واں حصہ دینا پڑے گا۔ تو اسی اختلاف کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ وَهَذَا مَذْهَبُ ابی حنیفہ، یہ جو اوپر ذکر کیا گیا ہے یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے، پورے نصاب کے سلسلے میں نہیں، نصاب کے اوپر جو 4 زائد ہو رہے تھے اس کے سلسلے میں۔ وقال ابو یوسف ومحمد، امام ابو یوسف اور امام محمد فرماتے ہیں یجب فی کل ما زاد عن النصاب ربع العشر ولو كان الزائد قلیلا، کہ نصاب سے جو کچھ بھی زائد ہو اس پر 1 عشر کا چوتھائی حصہ ہے، گرچہ وہ زائد تھوڑا ہی ہو، یعنی 21، 22 بھی ہو تب بھی آپ کو ربع العشر دینا پڑے گا۔ تو یہ تو سونے اور چاندی کا نصاب اور ان کی زکوٰۃ بیان کر دی گئی، جو میں نے آپ کو کیلکولیٹر کی مدد سے بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آگے شروط وجوب الزکوٰۃ فی الصوائم، جانوروں کے اندر زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرطیں، اس کو انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا الکریم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.